السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کا پس منظر جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ پہلی امتوں میں روزے کو کس طرح فرض قرار دیا گیا اور وہ لوگ کس طرح رکھتے تھے۔ اسلام میں روزہ کوئی نئی عبادت نہیں، بلکہ یہ ایک قدیم عبادت ہے جو مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں میں بھی رائج رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ روزہ سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لیکن ان کے روزے کا طریقہ اور اوقات مختلف تھے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں روزہ، روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، جنہیں ایام بیض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت میں روزہ کا رواج کچھ یوں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اللہ کے عذاب یعنی طوفان کے بعد شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ ان کے روزے کا سلسلہ سال میں مختلف دنوں کے لیے ہوتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودیت میں بھی روزہ ایک اہم عبادت کے طور پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر تورات کے حصول کے دوران 40 دن روزہ رکھا۔ یہودی یوم کپور کا روزہ رکھتے ہیں جو کفارہ اور مغفرت کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار روزے بھی بعض اوقات عبادات کا حصہ رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت میں بھی روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ عیسائی آج بھی لینٹ کے 40 دنوں میں پرہیز کرتے ہیں، جس میں بعض مخصوص کھانے اور مشروبات سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بعض دنوں میں بھی روزہ رکھنا گناہوں کی معافی اور قرب الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور ہندو مت میں بھی روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہندو مت میں روزے ورت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہندو مختلف تہواروں پر روزے رکھتے ہیں، جیسے نوراتری، اکادشی، ساون کا مہینہ اور مہا شیو راتری۔ ہندو دھرم میں روزے جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ مت میں بھی روزوں کا رواج ہے۔ بدھ مت میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جہاں مخصوص دنوں میں کھانے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ بدھ راہب عام طور پر دوپہر کے بعد کچھ نہیں کھاتے اور روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ پارسی مذہب میں بھی روزے کا ایک خاص نظام موجود تھا، جس میں مخصوص دنوں میں کھانے سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ لہٰذا اسلام سے پہلے بھی روزے کا تصور تقریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا تھا، لیکن طریقہ کار اور اوقات مختلف تھے۔ اسلام نے روزے کو ایک منظم عبادت کی صورت میں متعارف کرایا، جس کا ایک واضح طریقہ کار مقرر کیا گیا اور اسے تقویٰ، صبر، عبادت اور انسانی ہمدردی کا ذریعہ بنایا گیا۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو ہر بالغ، صحت مند اور مسلمان پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر روزوں کے لیے مخصوص ہے، جس میں مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوعہ کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بیسیکلی عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رک جانا یا پرہیز کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں روزہ اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں کھانے پینے اور شہوانی خواہشات سے بچنے کو کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔